عمر بن الخطاب نے حکم دیا ابئی کو کہ تم جا کے رمضان میں نمازیں پڑھایا کرو. فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت عليهم بالليل. لوگ روز کو کام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, رات کو ان کو نماز بھی نہیں آتی صحیح طرح سے, آپ نماز پڑھا دیں ان کو. تو اس نے کہا کہ عمر سے کہا یا عمر هذا شيء لم يكن. عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر بن خطاب هذا شيء لم يكن, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے جی. رمضان میں جماعت, رمضان میں نوافل کی, یہ تو کبھی ہے ہی نہیں, یہ تو نہیں ہوا ہے. عمر نے کہا قد علمت. عمر نے کہا کہ جی ہاں ولکنہ احسن, کہتا ہے یہ بہتر ہے. عرض یہ ہے, آپ نے پہلے بھی مجھ سے سوال کہا کہ عمر کے قول نعم البدعہ سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ. نہیں, وہ اس کا لازمہ ہے, میں وہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا تھا. عمر کے قول نعم البدعہ سے میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر کے قول نعم البدعہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے, میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. عمر بن خطاب کا اعتراف, شراح بخاری کے سارے اعترافات کہ کیا ہے کہ بھائی عمر کا قول نعم البدعہ سے مراد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نماز نہیں پڑھائی ہے. ابو ہریرہ کا اعتراف واضح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی ہے. ابی بن کعب کا صحیح سند کے ساتھ اعتراف کہ یہ نماز کبھی ہوا نہیں ہے, اس میں بھی عمر نے خود بھی اعتراف کہ کبھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ زید بن ثابت کا اعتراف, اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح باطل کر دی, توڑ دی, وہاں سے نکل پھر خود چلے گئے وہاں سے, ٹھیک, ان کو کمرے سے نکل گئے, ان کو مسجد سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد اب جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں مزید تراویح پڑھاتا رہوں تم میرے اقتداء کرو, تو یہ واجب ہو جائے گا, تو میں اس کا جواب دوں گا تفصیل کے ساتھ, ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے میرا ٹائم کچھ ختم ہے. کتنا ٹائم دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ 2 منٹ 8 منٹ دیا کرے نا, 2 منٹ 8 منٹ سے زیادہ نہ دیا کریں. جی سر, جی سر, دونوں کے لیے لے لیں. میرے پاس حوالے بہت ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایک منٹ مفتی صاحب, یہ آپ کی ٹرن شروع ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس نا 3 ٹرنیں ہم نے مکمل کی ہیں, چوتھی ٹرن میں نا ہم آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں جی. ابھی جو مناظرہ ہے نا وہ جو ڈیبیٹ ہے بڑی گرما گرم اور بڑے اچھے یعنی کہ دلائل کے میدان میں مراحل میں داخل ہوگی, تو میری رائے ناجیز کی کہ 10 منٹ دوں گا جی. 10 منٹ جی, شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلی اللہ یاری صاحب, آپ ایسے گرم ہو رہے ہیں, 10 ہم تو منٹ محبت سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ دیکھ لیں مولوی کون کے آگے, آپ کو پھر بھی شیخ صاحب احترام کے ساتھ بلا رہے ہیں. 10 منٹ لیں گے, شروع کریں پلیز. جی, تو آپ نے بات کی سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی. اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہم نے جو روایت پیش کی تھی موطا امام مالک کی, وہاں ہم نے دکھایا تھا وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ, کہ یہ رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا وہ کٹ موطا امام مالک میں یہ موجود ہے. جبکہ آپ نے جو صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے, یہ صحیح بخاری میں 4 مقام پہ حدیث آئی ہے. اس کے بعد یہ مسلم میں بھی آئی ہے, سنن نسائی میں بھی آئی ہے, دیگر جو سیاہ ستہ کی کتابیں ان میں یہ روایت آئی ہے. آپ کو میرا کہہ لیں چیلنج ہے کہ پوری سیاہ ستہ میں ذالک رمضان کے لفظ دکھائیں, کہ ہمارے ان علماء نے کہا ہو ذالک رمضان, کہ زید بن ثابت کی روایت میں یہ لفظ موجود ہوں ذالک رمضان, کہ یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی, یا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا زید بن ثابت کا, یہ ماہ رمضان المبارک کا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو ایک حوالہ دکھا دیتا ہوں. دکھا دوں, ابھی دکھا دوں, 30 سیکنڈ دے دو, ابھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا تسلی ہو جائے. چلیں جی, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ مسند ابو عوانہ اور جزء ثانی چاپ دار المعرفہ, یہ صفحہ نمبر 32 ہے. حدیث نمبر ہے 2210. عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ في حسير من الحسير في المسجد في رمضان فصلى فيها ليالي
فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فلما يخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم. واضح طور پر رمضان کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر چاہیے اور بھی میرے پاس حوالے ہیں. صحیح ابن حبان میں, ابن حبان کا کتاب آپ کو پتہ ہے, یہ صحیح ابن حبان, اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. یہ جلد نمبر 6 چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہاں پر اس کے اسناد آپ کے محقق فرماتے اسناد صحیح علی شرطہما, اس کی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. زید بن ثابت اتخذ حجرة من حصر فی رمضان, من حصر فی رمضان, رمضان میں چٹائیوں کا ایک حجرہ بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہی زید بن ثابت کی حدیث ہے. وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب بن خالد حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ, اس کے سند سیئہ بشرط على شرطهما, سند سیئہ بشرط بخاری مسلم. اتخذ حجرة من حصر في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة أناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھا رہے تھے, اپنا پڑھ رہے تھے اپنا پرائیویٹ, اپنا ایک چٹائی کا, انہوں نے ایک جیسا ہے اردو میں کیا بولتے ہیں چٹائی کا جو گھر ہوتا ہے شیخ صاحب, جونس کیا بولتے ہیں گاؤں میں جو بناتے ہیں چٹائی کا, وہ پتوں کا ایک گھر بناتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جھونپڑا, جھونپڑا بنایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جھونپڑا, تاکہ وہ خود تسلی سے پرائیویسی میں نماز پڑھیں, اپنی نمازیں پڑھتے رہیں. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ دیوار کے پیچھے سے چومپڑے کے باہر سے انہوں نے اقتدا کیا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے فوراً بیٹھ گئے, پھر نکل گئے, پھر کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اور اس سے پہلے فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم, مجھے پتہ ہے کہ تم نے کون سی حرکت کی ہے. یہ کوئی حمد کے الفاظ نہیں ہے, یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے, مذمت کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. یہ رمضان صحیح سند کے ساتھ سے ہو گیا. بسم اللہ. جی صاحب بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سیاستہ سے دکھائے, آپ نے نہیں دکھایا سیاستہ سے. ہم نے کہا تھا ہماری جو سیاستہ مین سٹریم کی کتابیں ان میں سے آپ نے رمضان کے لفظ دکھائے, آپ نے نہیں دکھایا. یہ سیاستہ سے دکھاتے ہیں, سیاستہ سے کوئی بات نہیں, سیاستہ جی مجھے بول دیں, اب بات کرنے دیں مجھے. چل دکھا دوں, جی مجھے بات کرنے دیں. چلے بسم اللہ, چلے بات کر. جی آپ کو میں نے عرض کی, تو آپ نے مسند ابی عوانہ سے یہ روایت دکھائی ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے ہذا لفظ السغانی, یہ امام سغانی کے الفاظ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت کے یہاں امام بخاری کا کیا درجہ ہے اور امام سغانی کا کیا درجہ ہے. امام بخاری نے ان الفاظ کو کیوں نہیں لکھا؟ امام مسلم نے جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے عند اہل سنت, ان دونوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیوں نہیں کیا, یہ میرا سوال ہے. اور اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود انہوں نے ان الفاظ کو نہیں لکھا. اور یہ لفظ ہے ھذا لفظ السغانی. یہ آپ نے صحیح ابن حبان کی بات کی, تو آگے اسی پیج کے اوپر نا, جہاں پہ جو آپ نے پیج دکھایا مسند ابی عوانہ کا, اس کے آگے والا جو پیج ہے اس کے اندر صحیح ابن حبان کی یہی روایت موجود ہے. اس کے اندر آپ یہ لفظ نہیں دکھا سکتے کہ اس کے اندر یہ لفظ ہوں. تو معلوم ہوا کہ نسخوں کے اندر اختلاف ہے. جو مسند ابی عوانہ نے روایت کیا ہے صحیح ابن حبان کی روایت, اس کے اندر یہ والی بات نہیں ہے فی رمضان. آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں یہ ابن حبان کا حوالہ. اور یہ جو سغانی کی روایت ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر روایت ہے عبد الاعلی بن حماد, اس نے روایت کیا ہے وہیب بن خالد سے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور یہی سند ابن حبان میں بھی ہے غالباً, ایسے ہی ہے نا, یہی سند ادھر بھی آئی ہے. تو میں اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں سیر اعلام النبلاء. امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے عبد الاعلی کی تاریخ وفات لکھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے عبد الاعلی کی تاریخ وفات لکھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے وہیب بن خالد کی بھی تاریخ وفات لکھی ہے. جب ہم ان کی تاریخ وفات دیکھیں گے نا, تو سند کا سارا چٹا کھوٹا کھول کے سامنے آ جائے گا, پتہ چل جائے گا اس سند کی حیثیت کیا ہے اور اس سند کا مطلب کیا ہے. ابھی مجھے سیر اعلام النبلاء میں
میں آپ کو حوالہ بعد میں دیتا ہوں. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں جو عبد الاعلی بن حماد تھا اس کی وفات ہوئی ہے 235 میں جا کے، اور وہیب بن خالد جو ہے ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ ان کی غالباً 150 ہجری یا اس سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو جب ایک بندے نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا، ایک بندہ اس کے زمانے میں موجود ہی نہیں، تو پھر وہ روایت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ روایت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ ہے سیر اعلام النبلاء. اس کے اندر امام ذہبی وہیب کا ترجمہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مات فی جمادی الاخرہ سنۃ 37 و 200، یہ 237 میں فوت ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ عبد الاعلیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 237 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور جو تھے وہیب بن خالد، ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا ان کی وفات روى البخاری ان احمد بن ابی رجاء ان وہیبا توفی سنۃ 65 و 100. تو ان کی وفات تاریخ آپ دیکھ لیں اور عبد الاعلیٰ کی دیکھ لیں. عبد الاعلیٰ اور وہیب میں انقطاع ہے. یہ روایت یہاں پہ آ کے منقطع ہو رہی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں فی رمضان کا اضافہ نہیں کیا. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں فی رمضان کا اضافہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے درمیان انقطاع ہے. تو مجھے اب کہنے دیں صدق المحدثون محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المؤمنین فی الحدیث. اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پتا تھا یہ جو فی رمضان والے الفاظ ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ لفظ بھی امام صغانی کے، نہ بخاری نے روایت کیا، نہ مسلم نے کیا، نہ صحاح ستہ والوں نے اس کو روایت کیا. تو لہذا عبد الاعلیٰ اور وہیب ان میں انقطاع ہے. آپ ایک کی تاریخ وفات دیکھ لیں اور دوسرے کی تاریخ وفات دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. صحیح ابن حبان کی آپ نے بات کی، اس کی تمام روایات صحیح ہوں، اس کے اوپر امت کا کوئی اجماع نہیں ہے. اجماع صرف اور صرف بخاری مسلم کی ان احادیث کے اوپر ہے من المتصلۃ المرفوعہ، جن کی سند متصل ہو اور روایت جو ہے وہ مرفوع ہو. مرفوع یعنی رفع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی سند جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچ رہی ہو. تو یہ میں نے آپ کے اعتراض کا جواب دے دیا. جو آپ نے مسند ابی عوانہ سے روایت پڑھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ہذا لفظ الصغانی، اور صغانی کی روایت میں عبد الاعلیٰ وہیب سے روایت کر رہا ہے، اور ان کی تاریخ وفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر آپ نے ابن حبان کی روایت پڑھی، آپ کے نسخے میں فی رمضان کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ عبد الاعلیٰ پھر راوی آ رہا ہے جو وہیب سے روایت کر رہا ہے، جبکہ مسند ابی عوانہ کے اندر جو امام ابن ابی عوانہ روایت کو لے کے آئے ہیں اس کے اندر یہ والے الفاظ نہیں ہیں. لہذا نسخے میں بھی اختلاف ہو گیا، اس لیے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. ہمارا یہ قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ صحیح ابن حبان ہو، مفتی صحیح ابن خزیمہ ہو، ان کی تمام روایات جو ہے وقت ختم ہو گئے. مفتی صاحب وقت ختم ہو گیا. جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا یہی سند ہے. ٹھیک ہے، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ابھی دیکھیں انہوں نے جو کوشش کی ہے، بھائی آپ نے کوشش کی ہے کہ ان میں یہاں پر آپ اس دکھائیں کہ ان کے اسانید میں ایک منٹ یہاں پہ ٹائمنگ کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی اختلاف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ، اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس کی سنہ وفات 165 ہے، دوسرے کا سنہ وفات 235 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ یہ اکثر تاریخ وفات جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ حدس و گمان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 728. ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 728 ہے. ٹھیک ہے نا؟
آپ بتائیں کہ یہ اگر آپ چاہیں مجھے وقت دے دیں میں آپ کے لیے نکال دوں گا ان کے اپنے آپ کے علماء کے نصوص کے ذہبی صاحب جو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے سن وفات کا قصہ ہے، یہ حدس و گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بخاری میں ایسے احادیث موجود ہیں جو بخاری صرف تین رجال کے ساتھ، بخاری کی وفات سنہ 255، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، 3 واسطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے۔ ایک شخص اگر 165 میں وفات ہوا ہے، دوسرے کا 235 میں وفات ہوا ہے، تو یہ مستحیل نہیں ہے کہ اس نے اس کو دیکھا اس کی عمر 10 سال ہو، اس کے ساتھ 15 سال ہو، 20 سال کی عمر میں اس کو دیکھا ہو، اس نے لمبی عمر پائی، 90 سال کی عمر میں وفات ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستحیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اور آپ جو کہتے ہیں ساغانی کے الفاظ ہیں، ساغانی کا الفاظ ہیں، یہ ساغانی کیونکہ ثقہ ہے، دیکھیں نسخے میں اگر اشتباہ ہو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے اپنے کتب میں اگر ثقات کے حدیث میں اضافہ ہو، زیادہ ہو کسی لفظ کا، تو اسے ضعیف نہیں بنتا۔ بخاری میں، مسلم میں کتنے ایسے الفاظ ہیں جس میں ایک اس میں لفظ جو ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، زیادات الثقات میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلم نے اپنے کتاب میں، یہ مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 11 میں مقدمہ مسلم، اس کے آخر میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ مسلم صاحب تصریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک ثقہ کے الفاظ میں کچھ الفاظ زیادہ ہوں تو اسے وہ ضعیف نہیں بنتا۔ ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ کتاب شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول، یہاں پہ زیادت الثقہ ورب حدیث استغرب لزیادت تكون في الحديث وانما يصح اذا كانت زیادہ ممن يعتمد على حفظه، اس کے مثالیں بھی دے دیتا ہے، اگر ایک حدیث میں ایک زیادت آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضعیف نہیں بنتا۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ اس حدیث میں انقطاع ہے، اس میں حدیث میں انقطاع بالکل نہیں ہے، وہ سال وفات جو ہے وہ ذہبی صاحب کے اجتہادات ہیں، پہلی بات ہے، اور پھر بخاری میں سے وہ حدیث نکالیں جو 3 واسطوں کے ساتھ وہ نقل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں تو ہر ایک آدمی کو 80-90 سال سے 100 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، اور بخاری نقل کرتا ہے ایسے حدیث 3 وسائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا ہے، اور یہ عین وہی واقعہ ہے کہ اس میں عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی لگائی تھی رمضان میں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ وہی واقعہ ہے، دوسرا واقعہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوافل پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نکالا تھا اور کہا تھا کہ اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھو۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں، تو یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، ابن حبان نے خود تصحیح کی ہے، اور اس کے علاوہ شعیب الارناؤت جو کٹر وہابی ہے اس نے بھی تصحیح کیا، اور یہ اگر صحیح سند کے ساتھ دکھا سکیں کہ یہ ناممکن ہے عبد العالی ابن حماد کا اور وہیب کا ملنا، یہ دکھائیں صحیح سند کے ساتھ کہ ان کا ملاقات غیر ممکن ہے، وَإِلَّا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسلم کے اپنے مقدمے میں، صحیح مسلم میں، مسلم اپنے مقدمے میں کیا کہتا ہے، اپنے کتاب کے مقدمے میں، یہ صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں شیخ صاحب ادھر، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پر باب صحت الحدیث احتجاج بالحدیث المعنعن، اس میں فرماتا ہے کہ بلے ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا، جو بات محدثین کے نزدیک قدیماً حدیثاً، پرانے اور ابھی حال کے زمانے میں سب کے نزدیک متفق طور پر قابل قبول ہے، ان كل رجل ثقة روى عن مثله حدیثاً، کہ ہر ثقہ شخص دوسرے ثقہ سے حدیث نقل کرے، وجائز ممکن له اللقاء، اور ان کا لقاء اور سماع ممکن ہو، لکونہما جمیعا فی عصر واحد، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے زمانے کو دیکھا ہے، ایک شخص جو 165 میں وفات ہوئی ہے، دوسرا 235 میں وفات ہوئی ہے، ان کا لقاء ناممکن نہیں ہے، ان کا لقاء ممکن ہے۔ اچھا، حالانکہ ان کا سنہ 165 وفات ہونا بھی یہ کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْتِقْ فِي خَبَرٍ قَطْ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَا بِالْكَلَامِ، اگر کسی نے کوئی شہادت بھی نہ دے کہ انہوں نے کہیں بھی آپس میں ملاقات کی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب چلتے ہیں مزید دلائل کے ساتھ کہ یہ نماز بدعت ہے۔ ابو امامہ ابی بن کعب کا آپ نے دیکھا، ابی بن کعب کا واضح حدیث، صحیح حدیث ہم نے دکھا دیا کہ ابی بن کعب نے کہا کہ یہ تراویح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ حجت نہیں۔ اب میں مزید ان کے خدمت میں دکھا دیتا ہوں صحابہ کے اقوال۔ ابو ہریرہ صاحب کے کچھ اقوال رہ